فرعون کو جب نجومیوں کے ذریعے یہ خبر ملی کہ ایک ایسا لڑکا آئے گا جو تمہاری حکومت اور تمہارا خاتمہ کرے گا، تو فرعون کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ پیدا ہونے والے لڑکوں کو مار دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک ٹوکری میں انہیں لٹا کر نہر میں چھوڑ دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا وہ ٹوکری فرعون کے محل میں چلی گئی، کیونکہ وہ نہر محل میں جا رہی تھی۔ حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھیں نے خواہش ظاہر کی کہ میں اسے پالنا چاہتی ہوں۔ فرعون نے چاہا کہ اس معصوم بچے کو بھی مار دیا جائے، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ قصص کی ابتدائی آیات میں آیا ہے۔ بی بی آسیہ نے کہا اگر ہم اس بچے کی پرورش کریں گے تو یہ کیسے ہمارے خلاف ہو سکتا ہے، اور فرعون مان گیا۔ اس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچایا، اور اللہ نے اسی طرح تدبیر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچایا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو اللہ نے انہیں علم عطا کیا۔ وہ ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں ایک کنویں پر بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ ایک طرف دو عورتیں انتظار میں کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ ان کا بوڑھا باپ تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میری ایک بیٹی کا نکاح میں تم سے کر دوں گا، بشرط تم 8 یا 10 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا اور آپ نے 10 سال پورے کیے، پھر اپنے گھر والوں کو وہاں سے لے کر چلے۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ آگ نظر آئی۔ وہ اس آگ کو لینے گئے تو ایک طرف سے آواز آئی میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا مالک۔ یہ کوہ طور کا مقام تھا۔ حکم دیا گیا کہ اپنی لاٹھی پھینک دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی وہ بل کھاتا سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے۔ حکم ہوا خوف نہ کرو۔ پھر حکم ہوا اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو۔ پھر جب باہر نکالا تو موسیٰ علیہ السلام کا بازو چمکتا ہوا نکلا۔ اللہ نے کہا یہ 2 نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کو پیش کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف جانے سے ڈرتے تھے، کیونکہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام ایک لڑائی میں غلطی سے ان کا ایک آدمی مار چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل کر آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو آپ کا مددگار بنا دیا گیا، اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس معجزات لے کر پہنچے تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ سانپ بن گیا۔ ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ اس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 میں ہوا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ جادوگری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کا یہ معاہدہ طے پایا کہ کل سب جادوگر جمع ہوں گے۔ مقررہ وقت پر سب جمع ہو گئے۔ پہلے جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی، وہ سانپ کی طرح زمین پر رینگنے لگی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا اور تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر جان گئے یہ کوئی جادو نہیں بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون کے دھمکانے کے باوجود جادوگر ایمان پر ڈٹے رہے، اور اللہ نے حق اور باطل کا فرق واضح کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے لوگ ایمان لائے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی پیروکار ہیں۔ فرعون کا ظلم و ستم جب حد سے بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بددعا دی کہ اب اللہ اس کے دل میں مہر کر دے، یہ ایمان نہ لائے جب تک عذاب نہ دیکھ لے، جس کا ذکر سورہ یونس کی آیت نمبر 90 میں کیا گیا ہے۔ پھر ایسے ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تو سمندر میں اللہ کی قدرت سے راستہ بن گیا، اور بنی اسرائیل بحفاظت امن کے شہر میں پہنچ گئے، اور فرعون غرق ہو گیا، اور تا قیامت نشان عبرت بنا دیا گیا۔